अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की बहुत ही अहम दुआ जो कि कुरान पाक में सूरह आले इमरान में है, ये सूरत आले इमरान की आयत नंबर 8 है। इसको आज हम इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ सीखेंगे। इसके फ़ायदे क्या हैं? जो भी इसको याद करेगा और फिर पढ़ता रहेगा ज़िंदगी भर, तो इंशाअल्लाह उसका ईमान अल्लाह सुब्हानहू तआला कायम दायम रखेंगे, लग़ज़िश नहीं आएगी ईमान में। तो जो चाहते हैं कि हमारा ईमान मरते दम तक सलामत रहे, तो उसके लिए आपको ये दुआ ज़ुबानी याद करनी है और तर्जुमा भी सीखना है। मैं एक ही वीडियो में पूरी आयत का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा करवा दूँगी, मगर आप सब अपनी आसानी के साथ 2 अल्फाज, 3 आधी आयत या पूरी आयत, जिसकी जितनी इस्तात है सीखने की वो उतना याद करे। और जब तक उसका एक लेसन पूरा नहीं हो जाता, रिक्वेस्ट करूँगी कि अगली वीडियो तक ना बढ़ें। अब करते हैं हम इस दुआ का लफ्ज़ी तर्जुमा। रब्बना, 2 हिस्सों में स्प्लिट करेंगे इसको। रब्बा का मतलब ए रब, ना हमारे। रब्बा ए रब, ना हमारे। रब्बना ए हमारे रब, ला ना तुज़िग़, इसको भी 2 हिस्सों में स्प्लिट करेंगे। तू का मतलब है तू, उर्दू में भी तू। ज़िग़ टेढ़ा कर, ज़िग़ टेढ़ा कर, तुज़िग़ तू टेढ़ा कर। रब्बना ए हमारे रब, ला ना तुज़िग़ तू टेढ़ा कर। क़ुलूबना 2 हिस्सों में स्प्लिट करेंगे। क़ुलूब कल्ब की जमा है, कल्ब कहते हैं दिल को, और क़ुलूबा दिलों को, ना हमारे, नून ज़बर अलिफ ना का मतलब है हमारे। क़ुलूबना हमारे दिलों को। बादा बाद, बादा बाद इसके। इद जब, इद जब। हदैतना, इसको 3 हिस्सों में स्प्लिट करेंगे। हदई हिदायत दी, हदई इसका मतलब है हिदायत दी। ता तूने, ता ज़बर ता का मतलब है तूने। नून ज़बर अलिफ ना का मतलब है हमको। हदई हिदायत दी, ता तूने, ना हमको। अब इतनी आयत का हम तर्जुमा कर लेते हैं। ए हमारे रब, तू हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर, बाद इसके कि तूने हमें हिदायत दे दी। या इस तरह से भी कि ए हमारे रब, हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना। वाह और, वाव ज़बर वाह का मतलब है और। हब अता कर, वहब और अता कर। लना हमारे लिए या हमें। मिन से, मिन से। लदुन का, इसको भी स्प्लिट करेंगे 2 हिस्सों में। लदुन का मतलब है पास से, लदुन पास, मिन से लदुन पास। का तेरे, काफ ज़बर का मतलब होता है तेरा, तुम्हारा। लदुन का तेरे पास से, लेकिन जब बामुहावरा तर्जुमा करेंगे तो हम कहेंगे अपने पास से, क्योंकि उर्दू में हम इस तरह से ट्रांसलेशन नहीं करते कि तू तेरे पास से ये चीज़ दे। उर्दू में हमारा एक, उर्दू में सेंस बनाने के लिए फिर हम का जो तर्जुमा तेरा के करते हैं, उसको अपने में कन्वर्ट कर लेते हैं कि तू अपने पास से अता कर। तो मिन से, लदुन पास से, का तेरे। लफ्ज़ी तर्जुमे में आप एग्जैक्टली उस लेटर का, उस वर्ड का वही तर्जुमा कीजिए। मिन से, लदुन का अपने पास से। रहमतन रहमत, रहमतन रहमत। इन्ना का बेशक तू, इन्ना बेशक का तू। अंता तू ही, अंता तू ही। अल वहाब बहुत अता करने वाला है, अल वहाब बहुत अता करने वाला है। अब पूरी आयत का बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। ए हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना और अपनी तरफ से हमें रहमत अता फरमा। बेशक तू ही बहुत अता फरमाने वाला है। यहाँ पर वर्ड देखिए, तुज़िग़, दिलों को टेढ़ा करना क्या है? क़ल्ब, क़ाफ लाम बा रूट लेटर्स है इसके। क़ल्ब का माना है उलट पलट करना। दिल में हर वक्त ईमान का लेवल एक जैसा नहीं रहता, कभी घटता है और कभी बढ़ता। आपके अपने अमाल की मुनासबत से और अल्लाह की मर्ज़ी से। मुस्लिम की हदीस का मफ़हूम है कि ये जो दिल है
یہ الرحمن کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یعنی اللہ کے اختیار میں ہے، جہاں وہ چاہے پھیر دے۔ جب ایمان کا لیول دل میں بڑھ جاتا ہے تو دل جو ہے نیکی کے کاموں میں خوب لگتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے، نماز پڑھنے، ذکر اذکار کرنے، تفسیر سننے کو دل چاہتا ہے۔ اور جب ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے تو انسان سست پڑ جاتا ہے، نیکی کے کاموں کو کرنے میں سستی دکھاتا ہے یا پھر فرائض ہی قضا کر دیتا ہے، بیٹھا وقت ضائع کرتا رہتا ہے، شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ہے دل کا ٹیڑھا ہونا، یعنی ہدایت سے دور ہونا، نیکی کے کاموں میں سستی کا اظہار کرنا یا نیکی کے کاموں کو چھوڑ دینا۔ اب دوسرا لفظ دیکھیے، الوہاب، عطا فرمانے والا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس کا مطلب ہے عطا فرمانے والا۔ ہبہ، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، ہبہ کر دینا، تو اس کا مطلب ہے تحفے میں دے دینا، عطیہ کرنا۔ تو اپنی ملکیت میں سے بغیر کوئی بدلہ چاہے عطا کر دینا، یہ ہے اس کا مطلب۔ الوہاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک ایسی صفت ہے جو کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم انسان کیا کرتے ہیں، کسی کو دینا ہو کچھ تو پہلے چیک کرتے ہیں کہ پلٹ کے وہ دینے کے قابل ہے کہ نہیں۔ جہاں پر پتہ ہو کہ اس کی حیثیت ریٹرن میں کچھ دینے کی نہیں ہے، وہاں پر کرنے ہی کترا جاتے ہیں، یہ سوچ کر ہی دوسروں کو پہلے دے آتے ہیں کہ جتنی ہم نے دی ہے اب اس سے زیادہ ہی ملے گی۔ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ کام تو اس سے بھی نکلوا ہی لیں گے۔ دوستی یاری دیکھ کر لگاتے ہیں، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، تو چلو فائدہ تو کبھی حاصل ہوگا ہی نا۔ انسان اس صفت پر کبھی پورا نہیں اتر سکتا۔ الوہاب صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ سو برائے مہربانی اگر کسی بچے کا نام رکھنا ہو تو عبد الوہاب رکھیں، اور اس کو بلائیں بھی اس پورے نام کے ساتھ، وہاب کہہ کر مخاطب مت کریں۔ اکثر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ایک نیکی کرنے پر 2 اجر ملے گا، کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 10 گنا اجر ملے گا، کہیں فرمایا 700 گنا ملے گا، کہیں فرمایا کہ بے حساب ملے گا۔ اب عطا فرمانے والا ایک ہی الوہاب ہے جو یہ سب عطا کرے گا۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ جو اس کی راہ میں حساب سے دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کو حساب سے ہی عطا کرے گا، اور جو بغیر حساب راہ خدا میں دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کو بغیر حساب کی عطا کرتا ہے۔ دوسری بات، علماء کہتے ہیں کہ جس کا جتنا خلوص ہے اللہ اسے اتنا ہی عطا فرمائے گا، کسی کو 10 گنا، کسی کو 7 گنا، اور کسی کو بغیر حساب کے ہی عطا کرے گا، بے حساب۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ دینے والے کی حیثیت پر منحصر ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، اور وہ راہ خدا میں ایک فقیر کو 2 روٹیاں دیتا ہے، اور ایک متوسط حیثیت کا مالک ہے اور وہ بھی راہ خدا میں 2 روٹیاں ہی دیتا ہے، اور ایک غریب انسان ہے جس کے پاس ہے ہی ٹوٹل 2 روٹیاں اور کچھ ہے ہی نہیں، فقیر آ گیا تو اس نے وہ 2 روٹیاں بھی دے دیں، تو دی تو تینوں نے 2 روٹیاں، لیکن ہر ایک کی حیثیت کا فرق ہے۔ تو پہلے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 گنا دیتا ہے، دوسرے کو 700 گنا، اور تیسرے کو جس نے جو تھا سب دے دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ اب میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی آپ سب سے کہ جب بھی دعا کیا کریں نا، اگر نہیں کرتے تو اب دعا کرنا شروع کر دیں۔ اگر مشکل لگتا ہے، ٹائم نہیں ملتا، تو کم از کم ایک دعا اپنے لیے مانگا کریں، اپنے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ یا اللہ تو مجھے میری نسلوں کو ہدایت عطا فرما، آمین۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر مانگے ہر چیز عطا کیے جا رہا ہے سب کو۔ دنیا میں ہی دیکھ لیں، مسلمان ہو، ہندو ہو، سابی ہو، مجوسی، یہودی، سکھ، عیسائی ہو، پارسی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو کھانا پینا، کپڑے، ضروریات زندگی عطا کیے جا رہا ہے، مگر ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو بغیر مانگے عطا نہیں کرتا۔ ہدایت مانگنے پر ہی ملے گی، اور جو مانگے گا اسے ہی ملے گی۔ اگر بغیر مانگے ہدایت مل جاتی تو پھر کوئی بھی غیر مسلم نہ رہتا دنیا میں۔ اب یہ آیت جو ہے شاید آپ کو یاد کرنے کے لحاظ سے بڑی لگ رہی ہو، تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کو ایک مارکر سے ایک پیج پر بڑا بڑا کر کے لکھ لیجئے، اور جس جگہ سے آپ کا گزر زیادہ ہوتا ہے، آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، یا جہاں پر کچن میں یا بیڈ روم میں وقت زیادہ گزرتا ہے، وہاں پر اس پیج کو سٹک کر دیجئے، آتے جاتے پڑھتے رہیں۔
یا کچن بیڈ روم میں جہاں پر لگایا ہے تو وہاں پر جو ہے بار بار نظر ڈالتے رہیں اور پڑھتے رہیں اس کو، یا پھر ہر نماز کے بعد اس دعا کو 2 منٹ دے دیا کریں۔ دن میں 5 نمازیں ہیں تو ہر نماز کے بعد بھی ریوائز کریں تو آپ یہ دن میں 5 مرتبہ آپ کی یہ ریویژن ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اچھے طریقے سے یہ آیت یاد ہو جائے گی آپ کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ان دعاؤں کو یاد کرنے میں آسانی عطا کرے، آمین، اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔